رمضان کو دیکھیں نا، ایک باپ ہوتا ہے نا، باپ بیٹی کی ساری جو تعارف ہوتا ہے، پہچان اور وجود ہوتا ہے، وہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ باپ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ بھئی تو میرا دوست ہے، میں تیری تو عزت کروں گا، آپ کی تو میں عزت پیار محبت کروں گا، لیکن آپ کے باپ کا احترام مجھ سے نہیں ہوتا۔ آپ ایسے بندے کو اپنا دوست رکھیں گے؟ آپ نہیں رکھیں گے ایسے بندے کو اپنا دوست۔ بھئی جس رمضان المبارک کو قرآن مجید کی وجہ سے عزت اور توقیر اور احترام ملا، وہ قرآن مجید تو سال کے 12 مہینوں کے لیے اور زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہمارے لیے کیا رکھتا ہے؟ رہنمائی رکھتا ہے، احکامات رکھتا ہے، فرائض رکھتا ہے، ذمہ داریاں رکھتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن مجید کا تعارف اللہ نے رمضان کے بدولت کروایا، اس سے زیادہ نہیں کروایا۔ رمضان کا تعارف قرآن کی بدولت کروایا، لیکن قرآن مجید کا تعارف اللہ نے 3 دائروں میں کروایا، 3 حوالوں سے کروایا۔ پہلا کا تعارف کروایا، کہا ہدن للناس، ہدن للناس، ہدن، میں جان بوجھ کے نون تنوین پڑھ رہا ہوں، نون کے اوپر 2 زبر پڑھ رہا ہوں، ہدن للناس، لوگوں کے لیے ہدایت۔ نکرہ جو ہوتا ہے نا، نکرہ یہ ہر چھوٹی چیز کے لیے یہ کامن ہوتا ہے۔ یعنی قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے چھوٹی نصیحت اور چھوٹی رہنمائی بھی کیا کی ہے، آپ کے سامنے پیش کی۔ کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے قرآن مجید نے۔ ہدن للناس، تمام انسانوں کے لیے کیا ہے؟ یہ ہدایت۔ معمولی سے معمولی چیز بھی قرآن مجید کے اندر ذکر ہے۔ اب آپ کہیں گے قرآن میں تو ذکر نہیں ہے، تو قرآن میں یہ ذکر ہے نا کہ نبی کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، تو باقی چیزیں ہمیں کس سے ملیں گی؟ ہمیں حدیث رسول سے اور سنت رسول سے ملیں گی۔ ایک تعارف۔ دوسرا تعارف بڑا سخت کروایا، کہا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى، یہ واحد آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا تعارف کرواتے ہوئے 2 دفعہ ہدایت کا لفظ استعمال کیا، ایک دفعہ ہدن کیا ہے اور ایک دفعہ الہدا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے زندگی کے بڑے بڑے معاملات، زندگی کے اجتماعی معاملات، قوموں کے اجتماعی معاملات، ان کی معیشت کیسے ہوگی، ان کے معاشرتی مسائل کیسے حل ہوں گے، ان کے خانگی مسائل کیسے حل ہوں گے، ان کے تعلیمی معاملات کے اندر ان کو کیسی ہدایات چاہیے، زندگی کے معروف معاملات الہدا، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کھول کے رہنمائی پیش کی، کھول کے ہدایت پیش کی۔ ویسے کیا خدا کی قسم اس روزے دار امت کو اس بات کی کوئی غلط فہمی ہے؟ اس روزے دار امت کو، سحر و افطار کا اہتمام کرنے والی امت کو کیا اس بات کی کوئی غلط فہمی ہے، کوئی بھول ہے؟ کیا اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کی معیشت کیسی ہونی چاہیے؟ موضوع ہمارا یہی ہے نا، روزہ، رمضان اور قرآن، ان کا آپس میں کیا رشتہ ہے؟ مسلمان، کیا اس روزے دار امت کو کیا اس بات کی بھول ہے کہ اس کی معیشت کیسی ہونی چاہیے؟ سودی ہونی چاہیے؟ کھول کے اللہ نے نہیں بتایا، 2 ٹوک انداز میں بتایا کہ تمہارا اسٹیٹ بینک اگر سود خوری کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے کیا کرتا ہے وہ؟ عجیب روزے دار امت ہے یہ، کمال جائیں، قربان جائیں اس کی عقیدت اور عقیدے کے اوپر، اس کے عشق مصطفیٰ اور درس توحید کے اوپر، اس کے تصور عبادات کے اوپر۔ کیا سمجھا انہوں نے روزے سے؟ ذرا روزے کو دیکھیے، کھول کے بیان ہی نہیں کروایا۔ اللہ نے عبادات کو جس انداز میں فارمیٹ کیا ہے، ہماری عبادات کو جس انداز میں ترتیب دیا ہے، وہ نمازیں فطری طور پر ہماری تربیت کرتی ہیں کہ ہم نے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کو اور عبادت کو بجا لانا ہے، پوری تربیت کرتی ہیں، ہمارا مزاج بناتی ہیں۔ مثلا روزے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ 2 ہی کام کرتے ہیں۔ ایک، حلال اور پاکیزہ کھانے سے کیا ہو جاتے ہیں؟ رک جاتے ہیں۔ کیا کوئی فوڈ کرائسس آیا ہے؟ کوئی بحرانی کیفیت پیدا ہوئی ہے؟ کوئی فوڈ کرائسس آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا تم میرے ماننے والے ہو نا، جیسے باپ اپنے لاڈلے بیٹے کو اور فرما بردار بیٹے کو کہتا اچھا پتر تیرا دوجا بھرا تو نہیں مندا، تو چونکہ بڑا منن والا ہے تو بڑا فرم تو ہی من جا۔
تو اللہ بھی کیا ہی امت مسلمہ کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو سال بھر میں ایک دفعہ فوڈ کرائسس آئے گا، ایک دفعہ جو ہے وہ بحران پیدا ہوگا، گندم کم ہو جائے گی، چاول کم ہو جائیں گے، پانی کم ہو جائے گا۔ چونکہ تم میرے ایمان لائے ہوئے ہو تو میری چونکہ دھرتی کے اوپر اور میری زمین کے اوپر یہ ایک بحران پیدا ہونا ہے، تو بس آپ نے آگے بڑھ کے کیا کرنا ہے، روزہ رکھ لینا ہے، تاکہ کیا ہو، قوم کی اور امت کی اور انسانوں کی ضرورت کہ ایسا مسئلہ ہے۔ اس خود سورہ ملک میں کہتا ہے، ذرا نظر دوڑاؤ پوری کائنات کے اوپر، تم ہل تری من فطور، کیا تمہیں میری کائنات کے اوپر کسی بھی جگہ کے اوپر کسی قسم کی کوئی ڈسٹربنس، کوئی ڈس آرڈر، کوئی اضطراب نظر آتا ہے؟ کہتا ہے ثم مرجع البصر، پھر دوبارہ اپنی نظر دوڑاؤ، تمہیں کہیں پر کسی قسم کا کوئی فطور اور کوئی بحران نظر نہیں آئے گا۔